آج اتفاق سے ماہ رمضان کا 17واں روزہ ہے اور جمعے کا دن ہے۔ تاریخ کو اگر ہم دوہرا کے دیکھیں تو اس زمانے کے اندر ایک یہی دن آیا تھا، جمعۃ المبارک کا دن تھا، 17 رمضان تھی، اور والی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا افضل ترین دور ہے، جس دور کے اندر آپ سرکار کے اصحاب اور اس دنیا کے جو کفار تھے اہل باطل، ان کا آپس میں تضاد ہوا، جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، معرکہ وجود میں آیا بدر کے مقام پر۔ اور اس معرکہ آرائی کے اندر خالق کائنات نے اسلام کو اور صاحب اسلام کو سرخروئی اور کامیابی عطا فرمائی، اور رہتی دنیا تک کے آنے والے انسانوں کو خالق کائنات نے یہ ظاہر فرما دیا اور انہیں یہ سبق دے دیا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، اے میرے محبوب کے نام پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں، تم نے کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے، اور تم نے کبھی بھی اپنی قلت کے اوپر پریشان نہیں ہونا۔ جب بھی تمہارا سامنا باطل کے ساتھ ہو جائے، تم نے میرے محبوب کی سیرت، محبوب کے کردار اور محبوب کے اصحاب کی جانثاری کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، جس طرح وہ بدر کے میدان میں کفار کے سامنے کود پڑے تھے، تم نے بھی باطل کے سامنے ٹکرا جانا ہے۔ تم نے اپنی قلت کو نہیں دیکھنا اور دشمن کی کثرت کو نہیں دیکھنا۔ رہی بات غلبے کی یا فتح کی یا شکست کی، تو فرمایا وہ بات پھر ہمارے اوپر ہے۔ جب تمہارے دلوں میں ہمارا ذوق، شوق، محبت، تڑپ اور ہمارا تقوی، ڈر ہوگا، تو فرمایا ہم نے کتنے ہی قلیل لشکروں کو اور تھوڑے تھوڑی جماعتوں کو، چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو، ہم نے بڑے بڑے لشکروں کے اوپر جو ہے نا وہ فتح یابی عطا فرمائی۔ تو حضرات محترم، یہ رمضان مبارک کا آج کا جو دن ہے، یہ نسبت رکھتا ہے جنگ بدر کے ساتھ، جب مسلمان مکہ المکرمہ کے اندر موجود تھے، تعداد میں بھی کم تھے، اسباب بھی ان کے پاس کم تھے۔ 13 سال تک مکہ کے کفار مسلمانوں کے اوپر ہر طرح کی زیادتی اور ظلم کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کو مالی نقصان بھی ان کا کیا اور ان کی جانی ہلاکتیں بھی کی، اور طرح طرح کے ان کے اوپر ظلم و تشدد کرتے وقت ان لوگوں نے یہاں تک انتہا کر دی کہ صاحب اسلام اور سرکار کے اصحاب کو انہوں نے اپنے شہر سے بھی نکال دیا، شیب ابی طالب کے اندر قید کر دیا، اور یہاں تک ان کے ظلم کی انتہا تھی کہ انہوں نے آپ سرکار اور سرکار کے اصحاب کو اپنے آبائی وطن اور اپنے آبائی شہر مکہ المکرمہ سے نکلنے پر، ہجرت کرنے پر بھی مجبور کر دیا۔ جب سارے اصحاب اور آپ سرکار مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ ہجرت کر کے چلے گئے، تو ابھی بھی کفار مکہ کا ظلم ٹھنڈا نہ ہوا، ابھی بھی جو ان کے دل میں حسد اور نفرت اور بغض کی آگ تھی وہ تھمی نہیں اور بجھی نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے پروپوگنڈا کیا، پوری پلاننگ کی، پوری تیاری کی کہ ہم مدینہ المنورہ جا کر مسلمانوں کے اوپر اٹیک کریں گے، مسلمانوں کو ان کے شہر مدینہ کے اندر ہی نیست و نابود کر دیں گے۔ ابھی ان کا اسلام بھی اتنا غلبہ نہیں پایا اس نے، اور مسلمانوں کے پاس بھی طاقت اتنی زیادہ نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس طاقت بھی ہے، ہمارے پاس اختیار بھی ہے، ہمارے پاس آج اسلحہ بھی موجود ہے۔ آج اگر ہم مسلمانوں کو دنیا ہستی سے مٹا سکتے ہیں تو آج مٹا دیں، ادروائز اگر دیر ہو گئی تو
दिन ब दिन इस्लाम फैलता चला जाएगा, फिर हम इन मुसलमानों का कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। ये कुफारे मक्का ने मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर प्लानिंग करना शुरू की। उधर इत्तिफाक से मक्का वालों का काफिला अबू सुफियान की जेर निगरानी तिजारत का माल मुल्क शाम की तरफ जा रहा था। जब ये मुल्क शाम की तरफ जा रहा था तो मदीना के पास से उसका गुजर होना था। आप सरकार को इस बात की खबर पहुंची तो असहाब आप सरकार की बारगाह में आए, कहने लगे कि या रसूलल्लाह, बड़े ही जुल्म कर दिए कुफारे मक्का ने हमारे ऊपर और हमें अपने वतन से भी निकाल दिया। जब भी हमने आपसे उनके साथ मुजाहमत करने की इजाजत मांगी है, उनके साथ लड़ाई लड़ने की आपसे इजाजत मांगी है, तो आपने हमें यह फरमाकर चुप करा दिया कि अभी तुम किल्लत में हो और अभी तुम्हारे पास वो असबाब नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह कि रब्बुल जलाल की तरफ से तुम्हारे ऊपर अभी जिहाद का हुक्म फर्ज नहीं हुआ। जब रब की तरफ से तुम्हें जिहाद और लड़ाई और किताल का हुक्म मिल जाएगा तो उसके बाद तुम कुफारे मक्का के साथ जिहाद कर लेना। अब की बार जब असहाब सरकार की बारगाह में आए और आकर ये अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, हम अब कसरत में हैं, हम मुहाजिरीन भी हैं, हम अंसार भी हैं। दूसरी बात यह कि हमें अपनी किल्लत से डर नहीं लगता, हम आपके कदमों के ऊपर अपनी जान निछावर करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। उधर अबू सुफियान का काफिला भी मदीना के पास से गुजर रहा है। अगर आप हुक्मनामा जारी करें तो हम आगे से जाके अबू सुफियान के काफिले को भी लूट लेते हैं और उनके साथ जिहाद भी करेंगे। ये बात जब असहाब ने की तो सरकार ने रब्बुल जलाल की बारगाह से इजाजतनामा लेकर असहाब को इरशाद फरमाया कि अब तुम्हें किताल करने की, जिहाद करने की रब की तरफ से इजाजत है। असहाब के अंदर खुशी की लहर दौड़ी कि हम कुफार के साथ जिहाद करेंगे, अगर बच के आ गए तो गाजी कहलाएंगे, अगर मारे गए तो शहीद कहलाएंगे।